ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کی تاریخ کا ایک نکاتی ایجنڈا، سراج الحق کی وزیر اعظم اور عمران خان سے ملاقاتوں کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ، درمیانی راستے کے لیے حکمراں اتحاد سے قومی اور 2 صوبائی اسمبلیاں قبل از وقت تحلیل کرنے کی قربانی طلب، تحریک انصاف نے بات چیت کے لیے پرویز خٹک، سینیٹر اعجاز چودھری اور محمود الرشید پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ نون لیگ نے بھی سعد رفیق اور ایاز صادق کو مذاکرات کا ٹاسک سونپ دیا۔ حکومت اور پی ٹی آئی میں ثالثی کی کوششوں کے باوجود رانا ثناء اللہ نے واضح کر دیا 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن نہیں ہوگا، مقررہ وقت پر ایک ساتھ انتخابات ہوں گے۔ نواز شریف وطن واپس آ کر انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ الیکشن آئینی ضرورت، فواد چودھری نے سپریم کورٹ کے احکامات پر 14 مئی کو انتخابات ضروری قرار دے دیے۔ سپریم کورٹ کے انتخابی اخراجات کے لیے 21 ارب روپے کی منتقلی کے حکم پر عمل کا آج آخری دن۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ آج ہنگامی اجلاس میں الیکشن کمیشن کو رقم کی براہ راست منتقلی کے حکم کا جائزہ لے گی۔ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل بریفنگ دیں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک اور آڈیٹر جنرل بھی طلب۔ وزیر اعظم کا پی ٹی آئی دور میں دانستہ پنجاب کی ترقی کا سفر روکنے کا دعویٰ، پنجاب کی وزارت اعلیٰ کو وفاق میں جوڑ توڑ کے لیے استعمال کیے جانے کا دعویٰ، لاہور میں ترقیاتی منصوبے بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ریڈ سائٹ کے دورے میں غفلت برتنے پر افسر معطل، 2.5 ماہ کے بجائے 1 ماہ میں کام مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ کراچی میں پی ٹی آئی کے گرفتار رہنما علی زیدی کو عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا، تحریک انصاف کے وکلاء نے ملیر کورٹ میں درخواست جمع کرا دی۔ زیر حراست رہنما کو عدالت میں پیش نہ کرنا غیر قانونی قرار۔ معاشی بحران کے باوجود وفاقی حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 129 ارب روپے جاری کر دیے۔ گزشتہ سال سے 50 ارب روپے سے زائد کے ترقیاتی اخراجات ہوئے، وزارت منصوبہ بندی کا اعلان۔ ٹریفک حادثے میں جاں بحق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور کی اسلام آباد میں نماز جنازہ کے بعد لکی مروت میں تدفین، کارکنوں اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اسلام آباد کے تھانہ سیکریٹریٹ میں حادثے کا مقدمہ درج، واقعہ ڈبل کیبن گاڑی کے ڈرائیور کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ رحیم یار خان کے کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کے لیے فوج کے دستے بھی پہنچ گئے، بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد، لاٹھانی گینگ کا ڈیرا کلیئر قرار، کچا بوٹ میں چوکی بنا دی گئی۔ گھوٹکی کے کچے میں بھی اغوا برائے تاوان میں ملوث ڈاکو راہب شر کے ٹھکانے کا گھیرا تنگ۔ کراچی میں خواجہ اجمیر نگری پولیس کا جھوٹا مقابلہ بے نقاب، شہریوں کی جانب سے ایک ڈاکو کو ہلاک اور 2 کو پکڑنے کا کریڈٹ لینے کی کوشش کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو نے ایک شہری کو ڈاکوؤں پر فائرنگ کرتے دکھا دیا۔ کراچی کے علاقے گزری میں ون ویلنگ کے دوران کئی موٹر سائیکلیں ٹکرا گئی، کئی نوجوان زخمی، ایک کی حالت نازک۔ 50 موٹر سائیکلوں کی ریس تھی، 3 سے 4 رائڈرز ٹکرا گئے۔ پیٹرول کے بعد ایل پی جی کی قیمت میں بھی 10 روپے فی کلو اضافہ، سرکاری قیمت 229 روپے مقرر، 310 روپے میں فروخت جاری۔ گلگت بلتستان میں ایل پی جی کی قیمت 360 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں 53 ارب روپے کی مفت آٹا اسکیم ختم ہو گئی، 4 کروڑ 11 لاکھ 10 ہزار سے زائد تھیلے تقسیم، 3 کروڑ 10 لاکھ خاندان مستفید ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نگراں وزیر اعلیٰ کا اسکیم مکمل ہونے پر اظہار اطمینان۔ لاہور میں مفت آٹے کی تقسیم کے آخری روز شہریوں کی قطاریں لگی رہیں۔ مظفر گڑھ کے علاقے خان گڑھ میں لائن میں لگی 70 سالہ خاتون دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق۔ حب ندی میں نہاتے ہوئے کراچی کے 2 نوجوان ڈوب کر جاں بحق، دونوں نوجوانوں کا تعلق لیاری سے تھا، لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ چمن کے علاقے گلدارہ باغیچہ کے علاقے میں 2 گروپوں کا تصادم، فائرنگ سے 3 افراد شدید زخمی ہو گئے، 2 افراد کی تشویشناک حالت میں کوئٹہ منتقلی۔ بہاول نگر کے علاقے فورٹ عباس اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش، کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں پر آسمانی بجلی آ گری، ایک جاں بحق دوسرا زخمی۔ دربار صاحب کرتارپور میں 2 روزہ بیساکھی میلے کا آغاز، واہگہ کے راستے بھارت سے آئے 3000 سکھ یاتریوں کی کرتارپور آمد، دنیا بھر سے آئے سکھ یاتریوں کے لیے رہائش، کھانے اور سیکیورٹی کے بہترین انتظامات۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں انتہا پسندوں نے لاقانونیت کی انتہا کر دی، پولیس اور میڈیا کے سامنے مسلمان رکن اسمبلی اور ان کے بھائی کا قتل، واقعے کے بعد 3 ملزمان گرفتار، قاتلوں نے صحافیوں کے بھیس میں آ کر واردات کی۔ سوڈان میں فوج اور پہلا ملٹری فورسز میں جھڑپیں دوسرے روز بھی جاری، اموات کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی۔ خرطوم میں صدارتی محل اور آرمی ہیڈ کوارٹرز کے قریب دھماکے، سعودی ایئر لائن کا طیارہ بھی فائرنگ کی زد میں آ گیا، عملے نے مسافروں کو سفارت خانے منتقل کر دیا۔ دبئی میں 5 منزلہ رہائشی عمارت میں آگ لگنے سے 3 پاکستانیوں سمیت 16 افراد جاں بحق، 9 زخمی، آگ سے بچاؤ کے انتظامات نہ ہونے کا انکشاف، حکام کی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی۔ پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز کا تیسرا مارکا آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا، شاہینوں کو 5 میچز کی سیریز میں 2-0 کی برتری، گرین شرٹس تیسرا میچ جیت کر سیریز اپنے نام کرنے کے لیے پرعزم، فتح کی صورت میں بابر اعظم سب سے زیادہ T20 میچ جیتنے والے کپتان بن جائیں گے۔ قومی کرکٹر عماد وسیم میزبان بن گئے، نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے میچ کے اختتام پر کپتان کا انٹرویو کر ڈالا، بابر اعظم کی کارکردگی میں تسلسل کا راز بھی پوچھ لیا۔ میچ کے بعد بابر اعظم کا براڈ کاسٹر کے پچ سائیڈ انٹرویو میں خوشگوار موڈ،
सेंचुरी के बाद जश्न, स्ट्राइक रेट पर तनकीद करने वालों को भी करारा जवाब। ईद से पहले आखिरी इतवार, बाजारों में खरीदारों का हुजूम। लाहौर की मार्केटों में तिल धरने को जगह नहीं। कराची में शहरी कपड़ों और जूतों की दुकानों पर उमड़ आए। खवातीन को रंग बिरंगी चूड़ियों की तलाश, मर्दों को गर्मियों की चप्पल भाने लगी। पेशावर में कप्तान और बिलावल चप्पल के चर्चे। गुवाहाटी चप्पल सबसे महंगी 3 से 10 हज़ार में बिकने लगी। कराची में मर्दों ने खवातीन को भी पीछे छोड़ दिया। बात बाल संवारने से आगे बढ़ गई। जदीद हाइड्रा फेशियल, मैनीक्योर और पेडिक्योर का रुझान। ईद की खुशियों में मुस्तहिक और नादार बच्चों को शरीक करने का मिशन। कराची में बच्चियों के लिए मेहंदी और चूड़ियों का एहतमाम। रंगारंग तोहफे मिलने पर बच्चों के चेहरे खिल उठे। और हॉलीवुड की एक्शन फिल्म ब्लड एंड गोल्ड की झलकियां जारी कर दी गई। फिल्म 26 मई को रिलीज की जाएगी।